میرے کپڑے کس نے باہر پھینکے ہیں؟ ابراج ملک نے زینت کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا، جو گہری نیند کی وادیوں میں تھی اور خواب میں یورپ کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس افتاد پر بری طرح سے بوکھلا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی اور دوسرا ابراج کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ہمت کو نہ ہی للکارو وائفی، تمہارے لیے بہتر رہے گا، اسے اپنے نزدیک کرتے بولا تو اس دوران ان کے دونوں ہاتھ بہت ہی تیزی سے زینت کے جسم پر رینگ رہے تھے، جبکہ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوششوں میں بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا تم نے میرے کپڑے باہر پھینکے ہیں؟ اب کی بار اس کا انداز دھیما تھا، لیکن اس کا لہجہ ابھی بھی آنچ دیتا ہوا تھا۔ زینت نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ہاں میں نے ہی پھینکے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں پر صرف میری ہی چیزیں ہوں گی۔ آپ اپنی چیزیں کسی اور کمرے میں جا کر سیٹ کروا دیں۔ اس کی ہمت کو دیکھ کر اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا، کیونکہ صرف وہی تھا جو باقی سب لوگوں پر حکم چلاتا تھا، اور آج وہ اس لڑکی کو حکم چلاتا ہوا برداشت کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وائفی کہ میں نے بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ باور کروایا تھا کہ یہ حویلی میری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حویلی میں موجود ہر چیز اور اس میں رہنے والے نفوسوں پر بھی میرا پورا پورا حق ہے۔ اس کے ہاتھ بھٹکتے ہوئے زینت کی دھڑکنوں پر جا کر رک گئے تھے۔ زینت نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ابراج اگلے ہی پل اس کی ٹانگوں کو اپنے شکنجے میں لے کر اسے کھینچ کر نیچے کی طرف گرا چکا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ ابراج اس کے کانوں کے قریب جھکتے ہوئے بولا، زیادہ کچھ بھی نہیں، بس جنگلی بلی کو مینرز سکھا رہا ہوں، کیونکہ وہ میری بیوی ہی نہیں بلکہ اس گاؤں کی سردارنی بھی ہے، اور جب گاؤں والوں کو اپنی سردارنی کی بچگانہ حرکتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کا سردار ان کو کیا منہ دکھائے گا۔ زینت کی آنکھیں ایک دم غصے کے مارے جلنے لگیں۔ نہ تو میں آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہی میں اس گاؤں کی سردارنی ہوں، میں زینت ملک ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ مجھے کسی حوالے کے بغیر میرے نام سے پکاریں۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی چمک موجود تھی، لیکن ابراج جانتا تھا کہ اس چمک کو کیسے بجھانا ہے۔ اس کے مزید نزدیک ہوا تو پھر ٹھیک ہے زینت ملک، جو کچھ تم بھول چکی ہو اب تمہیں وہ سب کچھ یاد کروانے کا وقت آ گیا۔ اتنا کہہ کر ابراج نے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ زینت اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتی، ابراج نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کی سانسوں کو پیتا رہا اور اس دوران زینت مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو زینت کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ایک انتہائی جنگلی انسان ہیں جن کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراج کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا؟ میں تو تمہارے پاس اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ اگر تم یہاں پر شرافت سے رہو اور اچھی بیویوں کی طرح میرے کام کرو تو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا وقت دوں گا، لیکن لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ ہم جلد از جلد ایک دوسرے کے نزدیک آئیں۔ وہ عجیب سے انداز میں پلٹا، اس کی روح کو فنا کر گیا۔ زینت نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو ابراج نے دوبارہ سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنا قریب کر لیا۔ اس بار زینت کی کمر اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ جیسے ہی زینت کو اپنی ٹانگوں پر سختی کا احساس ہوا، اس کی چیخ نکل گئی، خبردار جو آپ نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی، میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور ان کو آپ کے اصل چہرے کے بارے میں بتا دوں گی۔ ابراج اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی دھمکیاں دینے کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے میں تو ڈر گیا ہوں، دیکھو میرے تو ہاتھ بھی ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں۔ زینت پلیز ایسا مت کرنا، کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی مت بتانا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا اس وقت زینت کو انتہائی زہر لگ رہا تھا۔ زینت جو کہ یہ سوچ کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی کہ وہ اس کے سکون کو غارت کر دے گی،
اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گی، لیکن اب وہ بے بسی کے مارے اس کے شکنجے میں پھنسی اس کی شدتوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں مسٹر ابراج، میں واقعی میں جا کر بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر جا کر بتاؤ۔ ابراج نے زینت کو چھوڑا تو وہ حیران رہ گئی اور تیزی سے ڈور کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، ابراج نے اسے دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے کر زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اب تم چیٹنگ کر رہے ہو۔ جواب میں ابراج نے معصومانہ سے انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ وہ میں بھول گیا تھا، تمہارے پاس تو گھر والوں کو بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی تو ہم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسے کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، بقول تمہارے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرتا ہوں، جو کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کی، لیکن آج میں تمہاری اس بات کو بھی سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہوا تھا، یہاں تک کہ زینت کی دھڑکنیں اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں، اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر ابراج نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی گردن کے سامنے والے حصے کو مسلنے لگا۔ گستاخ لڑکی، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اور جب شوہر بات کر رہا ہو تو بیویاں درمیان میں بات کو کاٹتی اچھی نہیں لگتی۔ اتنا کہہ کر ابراج نے اس حصے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے جس کو تھوڑی دیر پہلے وہ انگوٹھے سے مسل کر زینت کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں تو مکمل طور پر تمہارے وجود میں اتر جاؤں گا، تمہارے جسم کی نرمی کو محسوس کروں گا، تاکہ تم اپنی سہیلیوں کو بھی اپنی سہاگ رات کی داستان سنا سکو۔ ابراج نے یہ کہہ کر دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ زینت کے لیے سب کچھ بالکل اچانک تھا، وہ اس شخص کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس بار جب ابراج نے اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشی تو زینت کی سانسیں بہت تیز تھیں اور ابراج کی سانسوں میں الجھ رہی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو لڑکی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ تم تھوڑی سی سمجھدار ہوتی تو میری لائف سیٹ ہو جانی تھی۔ وہ خمار بھرے انداز میں بولتا وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ زینت نے اس کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کی، لیکن ابراج نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے فوراً سے اس کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انہیں پیچھے کی طرف دباتا ہوا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ گستاخی کر چکا تھا۔ زینت کے جسم کو کرنٹ لگا، وہ بالکل سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کی بار تمہاری یہ چال کام نہیں آئے گی پیاری لڑکی، کیونکہ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں۔ ابراج نے یہ کہہ کر اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائیں تو زینت کے لیے تو کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اس کی قربت کو برداشت کر رہی تھی، ان دنوں وہ بھی اپنی جوانی کے جوبن پر تھی اور جذبات بھڑکتے تھے اور اس کا دل بے چین ہوتا تھا، لیکن اس شخص کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ابراج نے تو جیسے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ آج اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ تم میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہو مسٹر ابراج، اس نے خون خوار نظروں سے ابراج کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ کب زبردستی کی ہے میڈم؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو تم نے میری شدتیں دیکھی ہی نہیں ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف ٹریلر ہے جو اس وجہ سے تمہیں دکھا رہا تھا تاکہ تم خبردار ہو جاؤ۔ ابراج نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ زینت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابراج اس سے پہلے کہ اس کی شرٹ میں اپنا چہرہ ڈال کر اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہونٹ رکھتا، زینت نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے تیزی سے کہا، ٹھیک ہے، آئی ایم ریئلی سوری، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی شرارت نہیں کروں گی اور نہ ہی دوبارہ تمہیں کبھی پریشان کروں گی۔ پلیز اب مجھے نیچے اتارو۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے ابراج کے سارے کپڑے الماری سے نکال کر باہر پھینک دیے تھے اور پھر ابراج کے پوچھنے پر معافی مانگنے کے بجائے وہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی، لیکن ابراج کو پتہ تھا کہ کیسے اسے نرم کرنا ہے۔ اب یہ بھی اس کے جلدی سے معافی مانگنے پر ابراج کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے اور اس کی بھی تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ یہ کہہ کر اب ابراج نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا چہرہ ڈالا تو اسی پل ہی زینت کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔
اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ جی بھر کر غصاخیاں کرنے کے بعد اس نے زینت کو نیچے اتارا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ زینت اب اپنی دھڑکنوں پر اپنے بازو رکھ کر کھڑی تھی، جیسے وہ ان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چھوٹی لڑکی، وہ اس کے اس انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو وہ میں بہت پہلے ہی دیکھ چکا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے یہ سارے کپڑے اٹھاؤ اور ان کو طے کر کے الماری میں رکھو، بالکل اپنے کپڑوں کی طرح۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ زینت بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی، کیونکہ اسے کپڑے طے کرنے والا کام حد سے زیادہ زہر لگتا تھا، جبکہ دوسری طرف ابراج نہ صرف اس سے کپڑے ترتیب سے رکھوانے والا تھا بلکہ پریس بھی کروانے والا تھا۔ میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں۔ وہ باہر نکلنے لگی تو ابراج نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ سے اندر کی طرف کھینچا۔ میں نے پہلے ہی دن تمہیں باور کروا دیا تھا کہ میرے سارے کام تم اپنی ان خوبصورت ہاتھوں سے کیا کرو گی۔ مجھے ملازمہ کے کام پسند نہیں آتا ہے، تو پھر اتنی بڑی فوج اپنی حویلی میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی اور پھر عجیب سے انداز میں مسکراتی۔ مجھے یاد آیا، صاحب تو حسن پرست ہیں۔ جتنی زیادہ لڑکیاں صاحب کے آس پاس ہوں گی صاحب کو تو اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا۔ دراصل یہاں پر وہ صاحب ابراج کو کہہ رہی تھی۔ ادھر ابراج کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم ایک بار پھر سے میرے کردار پر وار کر رہی ہو۔ بھول گئی تھی کہ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ یہ سن کر زینت سٹ پٹا گئی اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے کپڑے اٹھا کر الماری میں پٹکنے لگی۔ اس طرح سے کپڑے طے نہیں کرتے ہیں، یہ کہہ کر ابراج اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی شرٹ کو طے کرنے لگا۔ اس دوران اس نے اپنی ٹھوڑی زینت کے کاندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار بہانے سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے انگوٹھے کی مدد سے زینت کے ہاتھوں کو مسل بھی رہا تھا۔ ادھر زینت کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں، باقی میں خود ہی کر لیتی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ اس شخص کی قربت برداشت کرنا واقعی میں بہت مشکل کام تھا۔ اس کے انداز پر ابراج کے لبوں پر ایک محفوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گڈ گرل، جلدی سے ہاتھ چلاؤ، اس کے بعد تم نے کپڑے پریس بھی کرنے ہیں۔ زینت نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ اس کی نظروں کی تپش اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اگر انکار کیا تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، جبکہ اب وہ مزید ابراج کی جنونیت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پورا کام مکمل کرنے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر چہل قدمی کرنے کے لیے جب وہ باہر گئے تو اس کے سارے کزنز لان میں کرسیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زینت کو دیکھ کر وہ خوشی سے ہاتھ ہلانے لگے، جبکہ زینت کے لب پر مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس کے اپنے کزن سے بہت اچھی بنتی تھی، جب ان کے درمیان ہوتی تھی تو ایک پل کے لیے ابراج کو بالکل بھول جاتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یار عرصہ ہو گیا ہم لوگوں نے کرکٹ نہیں کھیلا۔ یار زینت، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ احمد کی بات سن کر زینت نے برا سا منہ بنایا۔ کرکٹ کا چھوڑو، عرصہ ہو گیا، ہم لوگوں نے ریس بھی نہیں لگائی، کیا خیال ہے آج ایک ریس لگا لیں؟ اس کا اشارہ کار کی طرف تھا تو احمد نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ جلاد صاحب حویلی میں ہی موجود ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو سب کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ یہ سن کر زینت نے اپنا سر جھٹکا۔ فکر مت کرو، جلاد صاحب ڈیرے پر کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آج رات کے وقت ان کی واپسی ممکن ہوگی۔ اس کی بات سن کر اس کی فیمیل کزنیں معنی خیز انداز سے مسکراتے بولیں، گائز اگر زینت کہہ رہی ہے تو سچ ہی ہوگا، کیونکہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوتا ہے۔ ویسے بھی کیا پتہ ابراج بھائی نے کہا ہو کہ میرا انتظار نہ کرنا، سو جانا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہی کھل کھلا کر ہنسنے لگے، جبکہ زینت دوسری طرف گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ فضول باتیں مت کیا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، وہ ان کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اور پھر ابراج کی گاڑی کی چابی اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراج کے پاس 4 گاڑیاں تھیں، جن میں سے ایک زینت کی فیورٹ ہوتی، اور وہ گاڑی ابراج نے شادی کے دن زینت کو گفٹ کر دی تھی۔
تب تو زینت نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن آج چونکہ ابراج صاحب حویلی میں موجود نہیں تھے، اسی لیے اس کا ارادہ اس گاڑی سے پورا فائدہ اٹھانے کا تھا۔ پورے 15 منٹ کے بعد ریس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ زینت کو بچپن ہی سے اس طرح کے ایڈونچرز کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اچانک ہی راستے میں زینت کا ایک سیکنڈ کے لیے دھیان بھٹکا اور اگلے ہی پل وہ گاڑی کنٹرول نہیں کر پائی، کیونکہ اسپیڈ بہت زیادہ تھی اور نتیجے میں گاڑی روڈ سے ڈائیورٹ ہو کر سائڈ کی طرف بڑھ گئی اور سامنے یہ گہری کھائی تھی۔ زینت نے بروقت دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ بھی اس کھائی سے نیچے گر جاتی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اسے بہت شدید چوٹیں لگی تھیں اور اب اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے گاڑی کی ٹینشن ہو رہی تھی جو کہ سالم کھائی میں جا گری تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کافی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی خاموشی سے اس جگہ کو گھورتی رہی جہاں سے گاڑی نیچے گئی تھی۔ اگر وہ 3-4 سیکنڈ پہلے پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ابھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہوتی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس وقت موبائل کے بغیر تھی اور اس کے پاس گھر میں رابطہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے میں لگی چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آس پاس ہی گہرا جنگل تھا جہاں سے جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ابراج کا ڈیرے پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دماغ بار بار بھٹک کر زینت کی طرف جا رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے بھی سانس نہیں لے سکتا۔ وہ اسی لیے واپس حویلی میں آیا، لیکن اس کو پتہ چلا کہ محترمہ تو ریس لگانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، تو اس کا پارا یکدم ہی غصے کے مارے ہائی ہوا۔ دادا جان نے اس کا انداز دیکھ کر کاندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کی ذمہ داری اسی وجہ سے تو تمہارے حوالے کی تھی کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، بھائی میری جان چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ابراج کے ہاتھ جوڑے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جتنے بھی کزنز اس ریسنگ میں مصروف تھے وہ سارے ابراج کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے، اور اصل میں ریس کافی دیر سے ختم ہو چکی تھی اور وہ واپس بھی آ گئے تھے، لیکن زینت کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اگر مجھے زینت نہ ملی تو میں تم لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا تو وہ سب لوگ ہی خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ لالا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی نکلی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھاگ گئی ہو، ویسے بھی تو وہ آپ کو پسند نہیں کرتی ہے۔ احمد نے صرف اتنا ہی کہا کہ ابراج کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی حد میں رہو، مت بھولو کہ تم ایک سردار سے بات کر رہے ہو۔ اس کی آواز پہلے ہی سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کے آپس میں جتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس قدر کم ظرف نہیں ہے کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کرے گی۔ وہ ایک خاندانی عورت ہے۔ ابھی اور اسی وقت تم بھی جاؤ اور زینت کو تلاش کرو۔ مجھے وہ ہر حال میں 1 گھنٹے کے اندر حویلی میں چاہیے۔ اس نے اپنے سب گارڈز کو بھی خبردار کر دیا اور پھر 2 گھنٹوں کے بعد زینت لڑکھڑاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے گھٹنے بازو زخمی تھے، جبکہ اس کے چہرے پر بھی خراشوں کے نشان تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ابراج کے پاس پہنچی وہ زور سے اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ ابراج جو کہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا اور اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، زینت کے اس انداز پر وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اتنا کہہ کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ابراج نے اسے اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب تک وہ ہوش میں آئی تب تک ابراج اس کے زخم صاف کر کے اس کے کپڑوں کو چینج کر چکا تھا۔ زینت کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو ایک بار پھر سے وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی، اور اب وہ اور ابراج ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراج مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ زینت کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا تم مجھے خود بتاؤ گی یا پھر میں اپنے طریقے سے نکلواؤں؟ اس کے سخت انداز پر زینت نے اسے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں اور آپ مجھے تسلی دینے کے بجائے، مجھے پیار کرنے کے بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ کس طرح کے شوہر ہیں آپ؟ اس نے ابراج کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کھڑا شخص کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔
اور زینت کی ساری چالاکیوں کو سمجھتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اس کی دونوں جانب اپنے بازو مضبوطی سے جماتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، ڈارلنگ، کیا بتانا پسند کریں گی کہ کیا ہوا تھا، یا پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں؟ یہ کہہ کر اس نے زینت کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو زینت تڑپ اٹھی اور تیزی سے بولی، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہ آپ کی گاڑی کھائی میں گر گئی۔ میں گاڑی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ زینت نے نظریں جھکا کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ ابراج کو غصہ تو بہت شدید آ رہا تھا، لیکن فی الحال زینت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کی سختی کو برداشت کر سکتے۔ ابراج نے بے چینی سے اس سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ تم جانتی ہو کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہیں آخر مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو کم سے کم اپنی ہی پرواہ کر لو۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو زینت نے بے اختیار اس کے بازو کو جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کو میری کیوں فکر ہو رہی ہے؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں تو ایک ایسی انچاہی اور ناقابل نفرت عورت ہوں جس کو آپ نے صرف اور صرف اس وجہ سے اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے تنگ کر کے آپ اپنی انا کو تسکین پہنچا سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابراج اسے زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ اپنا دماغ درست کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی بھی بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں لائی۔ میں تمہیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے مسٹر ابراج، وہ چلاتے ہوئے بولی تو ابراج نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلی ڈالی۔ تم فی الحال سو جاؤ اور محبت کی ٹینشن چھوڑ دو، میں تمہیں خود سے عشق کروانے پر مجبور کر دوں گا، یہ ابراج ملک کا تم سے وعدہ ہے۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دل اس وقت زینت کی طرف سے عجیب سے وسوسوں کا شکار تھا۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ اگر وہ اسے کھو دیتا تو وہ کیا کرتا۔ اس نے بے اختیار خوف سے جھرجھری لی، جبکہ زینت بیگم غصے سے منہ پھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زینت ابراج کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، جو حویلی کی چھوٹی اور لاڈلی اولاد تھی۔ اس کو یہ بیجا لاڈ بھی اس کی دادی جان نے ہی دیا ہوا تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی تھی، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زینت یتیم تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنے پیرنٹس کو کھو دیا تھا، تب دادی جان نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا۔ جہاں تک اس کے دادا کا سوال تھا تو زینت کی ان سے بالکل نہیں بنتے تھے۔ جب بھی اسے کوئی بات منوانی ہوتی وہ دادی جان سے کہتی تھی، اور پھر دادی اپنے طریقے سے دادا سے بات کر لیتی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح بچپن ہی میں ابراج ملک سے ہو گیا تھا، لیکن اسے ابراج ملک نے ایک آنکھ بھی نہیں بایا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے والا تھا۔ بچپن سے ہی وہ زینت پر روب جماتا تھا۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گیا تو زینت نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا، اور دل میں اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ بہت جلد ابراج سے آزادی لے لے گی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جس میں کوئی بھی روک ٹوک نہ ہو، کوئی بھی حکم چلانے والا نہ ہو، جبکہ ایسا مشکل تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی اور ضدی بھی تھی۔ اس کی دادی فریدہ بیگم اکثر اسی وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زینت اپنے جذباتی پن کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان کر دے۔ لیکن دوسری طرف جہاں تک ابراج ملک کا سوال تھا تو اس نے اپنے ذہن میں صرف اور صرف زینت کو ہی رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیوں نے انٹری دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ اپنی عورت سے بہت زیادہ وفادار تھا اور آخر میں اس کو ہی اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ کم گو تھا اور سنجیدہ مزاج کا مالک تھا تو اپنی آدھی سے زیادہ باتیں وہ اپنے آپ تک محدود رکھتا تھا۔ لندن میں بھی اس نے 4 سال گزارے تو اس دوران اس کی زینت سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی دوسری طرف سے زینت کے دل میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے فاصلے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگے۔ فریدہ بیگم اکثر زینت کو ڈانٹتی تھیں کہ تمہارا شوہر اس وقت پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا وقت دو، اسے پوچھو کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کو اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ، اور یہاں پر تم کو جسے کورین ڈراموں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ سن کر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیتی
میرا شوہر تو دور بیٹھا ہوا ہے نا دادی جان، آپ کا شوہر تو حویلی میں ہی موجود ہے، آپ جا کر ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کبھی بھی جوان ہیں اور آپ میں اتنا ہی اسٹیمنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ فوراً سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جب دادی جان کا جوتا اس تک پہنچا تب تک وہ باہر جا چکی تھی اور فریدہ بیگم کبھی اس کی باتوں پر شرما جاتی اور کبھی غصے سے بڑبڑا کر رہ جاتی۔ جب ابراج ملک کی حویلی واپسی ہوئی تو ان دنوں زینت نے یونیورسٹی میں ضد کر کے ایڈمیشن لیا ہوا تھا۔ اس کو جب اطلاع دی گئی تو اس نے کوئی بھی خاص رد عمل شو نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے واپس آنے سے بھی منع کر دیا تھا اور بہانہ بنا دیا تھا کہ میرے پیپرز چل رہے ہیں اور میں ان کی تیاری کر رہی ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسلام آباد میں بہت سارے دوست بنا چکی تھی جن کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتی تھی، لیکن اس نے آج تک کبھی بھی حویلی والوں کو بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے دوستوں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اور لڑکے بھی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بگڑ چکی تھی، اسے اپنی حدود کے بارے میں معلوم تھا اور اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑکے کو اس کی اوقات سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ سب لوگ ہی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوسری طرف جب ابراج کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ اگلی ہی صبح وہ اس سے ملنے کے لیے اس کی یونیورسٹی گیا تو محترمہ کینٹین میں اپنے میل بیسٹ فرینڈ جواد کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور اس کی کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھیں، اور یہ منظر دیکھ کر ابراج کو تو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر جواد کی گردن کو ہی مروڑ ڈالے اور زینت کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے جا کر آ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنگ ذہن کا مالک تھا، وہ بس اپنی عورت کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ان کے نزدیک پہنچا تو اس کو دیکھ کر زینت کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا۔ اوہ مسٹر ابراج، آپ یہاں پر کب آئے؟ اس نے اپنے لہجے کو کام رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جبکہ جواد نے نظریں اٹھا کر اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھا جو پل بھر میں ہی کینٹین میں موجود سب لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پیچھے سے لڑکیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں جو کہ اس کی پرسنالٹی کو ٹرکش ہیرو کے ساتھ تشبیہ دے رہی تھی، لیکن ابراج کو ان کی تعریفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنی عورت سے غرض تھی۔ جواد، ان سے ملو، یہ میرے… اس سے پہلے کہ زینت کچھ کہتی ابراج بول پڑا، میں ان کا ہسبینڈ ہوں اور ابھی ان کو میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے کر گیا، لیکن گراؤنڈ کے بیچ میں ہی جا کر زینت نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائی اور غصے سے غراتے ہوئے بولی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے مجھے وہاں سے لے کر آنے کا؟ ابراج نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے تمہارا اس کے ساتھ دوستی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ زینت کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ابراج نے دو بدو جواب دیا، لیکن میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آپ دادا جان کو بھی صاف بتا دیں کہ مجھے یہ نکاح ختم کرنا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ابراج وہاں سے چلا جائے گا، لیکن ابراج نے اس کی بازو پکڑی اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اسے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے زبردستی زینت کو اندر دھکیلا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ اس دوران بھی زینت مسلسل باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ ابراج کی گردن کو پکڑ کر دباتی تو کبھی اسے اسٹیئرنگ کو تھامنے کی کوشش کرتی تھی۔ جسے جنگلی بلی کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ابراج نے اسے پکڑا اور اپنی گود میں دبوچ لیا۔ قریب سے اس نے رسی کا ٹکڑا اٹھا کر زینت کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کھولے انہیں ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ جب تک وہ شور مچاتی رہی تب تک وہ اس کے پاؤں کو بھی باندھ چکا تھا۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں پڑتا کہ اس نے یہ رسی کس لیے خریدی تھی، لیکن آج کام آ چکی تھی اور اب زینت پچھلی سیٹ پر بندھی ہوئی مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ دوسری طرف ابراج نے اونچی آواز میں گانے لگا دیے۔
میں آپ کو جان سے مار دوں گی، میں آپ کا جینا آرام کر دوں گی، میں آپ کا خون پی جاؤں گی۔ جب 1 سیکنڈ کے لیے گانے بند ہوئے تو زینت ایک بار پھر سے چلاتے ہوئے بولی۔ ابراج پلٹا اور لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ تم مجھے منہ لگاؤ، کم از کم اس طرح سے تو میرے نزدیک تو آؤ گی نا؟ اور ویسے بھی تمہارے ہونٹوں کی نرمی مجھے ایک عرصے سے تڑپا رہی ہے۔ اس کی باتیں بے حد بے باک تھیں۔ زینت کے کانوں کی لو تک تپنے لگے۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، اور پھر حویلی کے قریب جا کر ابراج نے اس کے ہاتھوں کو کھولا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی رہی تھی۔ حویلی میں پہنچ کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ابراج غصے سے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے پوتے کو لال انگارہ دیکھ کر انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ دادا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ آپ کی ناک کے نیچے کیا کر رہی ہے؟ اس کا انداز بے حد غصیلا تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں؟ ابراج نے اس کو بتایا کہ اس نے وہاں پر میل بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے تھے۔ اسے لگامیں ڈالنا اب تمہارا کام ہے ابراج، وہ تمہاری منکوہا ہے۔ ہاں، برسوں پہلے وہ اس حویلی سے تو جا چکی ہے، لیکن تم سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ دادا جان نے ابراج ملک کو حکمی انداز میں کہا تھا۔ انہیں آج ہی ان کے خاص بندے سے خبر ملی تھی کہ ابراج ملک کی منکوہا یعنی کہ ان کے چچا کی بیٹی یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ ابراج ملک نے اپنے دادا جان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ جب وہ زینت کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا حشر دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی، کیونکہ زینت نے بیڈ کی چادر اتار کر زمین پر پھینکی ہوئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر جتنے بھی پرفیوم سے وہ سارے زمین پر گرا کر توڑ چکی تھی، اور اب ہر جگہ پر کانچ کے ٹکڑے موجود تھے۔ وہ بے بسی کے مارے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراج کے قدموں کی آہٹ کو سن کر اس نے غصے سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف نفرت موجود تھی، جس کو دیکھ کر ابراج ٹھٹکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ لڑکی اس سے اس حد تک نفرت کیوں کرتی ہے، اور وہ اسے اس قدر ناراض کیوں رہتی ہے۔ وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن زینت موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وائف، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولا، جبکہ زینت دوبارہ سے بھڑک اٹھی تھی۔ میں تمہاری وائف نہیں ہوں، لیکن نکاح نامہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ ابراج کے سکون میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، مجھے جانے دو۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم میری منکوہا تھی، اور اب میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ بہت پچھتاؤ گے، تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گی، دیکھنا۔ وہ اسے وارن کرنے لگی، اور اگر میں نے تمہاری زندگی رنگین نہ بنا دی تو کہنا۔ وہ اسی کے انداز میں دو بدو جواب دیے اگلے ہی لمحے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے ہٹو، میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی۔ وہ ابراج ملک کی نزدیکی پر اپنی گھبراہٹ کو چھپائے بے رخی سے بولی تو ابراج ملک معنی خیزی سے مسکرایا۔ تم جیسی خودسر لڑکی کو میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں، تم منہ لگانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ فوراً ہی اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ زینت نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ تو پھر تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ کیونکہ آج کے بعد تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی اور اس گاؤں کی سردارنی کی حیثیت سے رہو گی۔ ابھی جب دوبارہ دماغ ٹھکانے پر واپس آ جائے گا اور تم تھوڑے سے مینر سیکھ جاؤ گی تو میں تم سے دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ زینت نے غصے سے اسے گھورا، لیکن ابراج کو تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہوں تو؟ اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں تو اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچنا، کیونکہ اس کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب کی بار زینت ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے مقابل میں جا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، خمیازہ تو تم بھگتو جو تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس پر تمہیں مرتے دم تک پچھتانا پڑے گا۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ابراج ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ یو نو واٹ وائفی، تم اسی وجہ سے مجھے پسند ہے کیونکہ تم باقیوں کی طرح مجھ سے ڈرتی نہیں ہو۔ تم باغی ہو اور تمہارا یہ انداز بھی بہت کیوٹ ہے۔ یہ کہہ کر ابراج نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ فکر مت کرو، تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا میں۔
یہ سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک خود کو مجھ سے دور رکھتے ہو، کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ دوبارہ سے اسے بلانے کے لیے آتی، زینت نے آلریڈی اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور فوراً سے ابراج کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ ابراج کو ٹف ٹائم دینے کا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دوران ابراج اس کا موئے موئے کر دے گا۔ جب آدھی رات کے وقت ابراج اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ ابراج کو دیکھتی اس نے جلدی سے اپنی ٹانگیں بند کر لی تھی، جبکہ ابراج نے بھی اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، یہ سن کر زینت نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور سائڈ کی طرف رخ پھیر کر لیٹ گئی تھی، لیکن اس دوران اس کی ٹانگیں ابھی بھی بیڈ پر مکمل طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بے حد لاپرواہ تھا اور پائنچے بھی اس کے گھٹنوں تک پہنچے ہوئے تھے، جس سے اس کی سفید خوبصورت ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ابراج کے جذبات ایک بار پھر سے اتھل پتھل ہوئے تھے۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اٹھو، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زینت تب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اس کا ارادہ ابراج کو زچ کرنے کا تھا، جو کہ ایک بے حد مشکل کام تھا۔ اس کے بعد ابراج نے اس کی دھڑکنیں دبائیں تو اسے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دی تو ابراج مسکرا اٹھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ابراج کی مدھم اور بھاری آواز کمرے کے سکون میں تحلیل ہو گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے گہری نیند کا ناٹک کر رہی تھی، اب مزید خود کو قابو میں نہ رکھ سکی اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے اپنا رخ پلٹا اور غصے سے دھاڑتی ہوئی بولی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مسٹر ابراج ملک؟ میں کوئی تمہاری لونڈی نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم پر سر جھکا لوں گی۔ ابراج نے اپنے لبوں پر ایک دلکش اور پرسکون سی مسکراہٹ سجائی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو زینت کو اندر تک جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ لونڈی نہیں، میری وائف اور ایک سردار کی بیوی کو بغاوت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زینت کچھ اور کہتی، ابراج بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے زینت کی دونوں کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیا اور اسے سیدھا بستر پر لٹا دیا۔ زینت کی آنکھیں حیرت اور غصے سے یکدم پھیل گئیں۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں جب ابراج اس کے بالکل اوپر جھکا، اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے چہرے کے بال کان کے پیچھے ہٹا۔ زینت نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی تھی، مگر کسی چٹان کی طرح وہ سخت کھڑا رہا۔ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کیا یہیں تک تھا تمہارا خود پر کنٹرول؟ ابھی تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے کہ خود کو مجھ سے دور رکھو گے۔ ابراج کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ زینت کے کان کے بالکل قریب کیا اور گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں میری جنگلی بلی۔ جہاں تک کنٹرول کا سوال ہے تو وہ میں نے مکمل ازدواجی تعلق قائم کرنے کی بات کی تھی۔ تم سے چھوٹا موٹا رومانس کرنے کا تو میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ زینت کا چہرہ غصے اور شرم سے یکدم سرخ ہو گیا۔ تم اتنے بے شرم انسان ہو؟ شکر کرو صرف اپنی بیوی سے بے شرمی کر رہا ہوں۔ ابراج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی کلائیوں پر ہلکا سا دباؤ بڑھایا، جس سے زینت کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ابراج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور فکر مت کرو، ازدواجی تعلق میں اسی وقت قائم کروں گا جب میری یہ سرکش جنگلی بلی ایک معصوم سی بلی بن کر خود میرے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے۔ تب تک ہمیں اس طویل اور خوبصورت سفر کا مزہ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر زینت کی دھڑکنوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے دبایا تو زینت نے بے بسی سے بستر کی چادر کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور احتجاج کرتی، ابراج نے مہارت سے اسے الٹا لٹا دیا۔ زینت غصے سے چیختے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے ابراج، مجھے چھوڑو۔ مگر ابراج کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگی۔ وہ جھکا اور زینت کی نازک گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ساتھ ہی اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو زینت کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ چھوڑو مجھے پلیز، ایسا مت کرو۔ زینت کی سسکیاں اب کمرے کی فضا میں گھلنے لگی تھیں۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی اکڑ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک التجا تھی، ایک پکار تھی جو اس کی شکست کا اعلان کر رہی تھی۔ ابراج نے اپنے ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرے
اور پھر اپنی انگلیاں اس کی شرٹ کے اندر سرکا دیں تو زینت کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ ابراج نے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی۔ اب بولو، کیا اب بھی تمہاری ضد باقی ہے زینت ملک؟ کیا اب بھی کہو گی کہ تم مجھے اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہو؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زینت نے روتے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ ابراج کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زینت کو سیدھا کیا اور اس کے آنسو اپنی انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ دیے تھے۔ نفرت جتنی مرضی کرو جانے من، انجام کار تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، اور اب چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میرا یہ ٹریلر فلم میں بدلنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ یہ کہہ کر ابراج اٹھ کھڑا ہوا اور زینت بستر پر منہ چھپائے سسکیاں بھرتی ہوئی اپنی اس ہار پر اندر ہی اندر گھلنے لگی۔ کمرے میں اب بوچھل خاموشی تھی، مگر زینت کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس کا پورا جسم سلگ رہا تھا اور آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کے مارے نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، مگر ابراج کی کہی گئی باتیں اور اس کے لمس اس کے حواس پر جم چکے تھے۔ وہ بستر کے ایک کونے میں منہ پھیلا کر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ابراج اس سے بے نیاز بے پرواہ انداز میں گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس پرسکون منظر کو دیکھ کر زینت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ پوری رات وہ غصے اور تپش میں جلتی رہی اور ایک پل کے لیے اس کی آنکھ بند نہیں ہوئی، جبکہ ابراج بڑی بے فکری سے اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زینت کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اتری اور اس نے سوچا کہ کل رات کا بدلہ چکانے کا اس سے سنہری موقع اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور واش روم سے پانی کی بالٹی بھر کر باہر لے آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف بدلہ لینے کا نشہ بھی۔ اس نے بالٹی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، بستر کے قریب آئی جہاں ابراج بے خبر سو رہا تھا، اور ایک ہی جھٹکے میں وہ پورا یخ ٹھنڈا پانی سیدھا ابراج کے اوپر انڈیل دیا۔ دھڑام! پانی کے گرتے ہی کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ابراج جو گہری نیند کی وادیوں میں تھا، اس اچانک افتاد پر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے کالے گھنے بال اور چہرہ پانی سے شرابور ہو چکا تھا، اور وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی حالت اتنی غصے والی اور ساتھ ہی اتنی عجیب تھی کہ زینت کا دل چاہا کہ وہ زور سے قہقہ لگائے، مگر اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی ہنسی کو دبا لیا۔ زینت کو لگا کہ اب ابراج طوفان اٹھا دے گا، یا تو گالیاں پڑیں گی یا وہ غصے سے اس کی جان لے لے گا، اور اسی خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ وہ بھاگ کر باہر جائے گی اور سب گھر والوں کو بتا دے گی کہ ابراج اس پر کیسے ظلم کر رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی کہ ابراج نے اتنی ہی پھرتی سے اس کا بازو دبوچ لیا کہ زینت زمین پر ہی جم کر رہ گئی۔ ابراج نے اپنے چہرے سے پانی کے قطرے صاف کیے۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں غصے کے بجائے خمار سے چمک رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور زینت کے قریب آ کر ایک دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واہ وائفی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں میرے ساتھ صبح صبح شاور لینے کے لیے اتنی زیادہ جلدی ہو رہی ہے کہ تم نے خود ہی باتھ روم جانے کے بجائے بستر پر ہی انتظام کر دیا۔ زینت کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ تم کتنے بے شرم انسان ہو۔ میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے پانی ڈالا تھا اور تم ایسی بے حیا باتیں کر رہے ہو۔ چھوڑو مجھے، میں ابھی جا رہی ہوں سب کو بتانے۔ مگر ابراج نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے ایک زوردار کھینچ تان کے بعد زینت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا باتھ روم کے اندر لے گیا۔ زینت چیختی رہی، مچلتی رہی۔ اس نے ابراج کے سینے پر مکے بھی برسائے، مگر اس نے سخت انسان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ باتھ روم کے اندر پہنچ کر ابراج نے اسے سیدھا شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اوپر سے شاور کا نوب گھمایا۔ پانی اب ان دونوں کے اوپر گر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ میں زینت کے سارے کپڑے بھگو دیے۔ اس کی پتلی سی شرٹ اس کے جسم کے ساتھ اس طرح سے چپک چکی تھی کہ اس کے بدن کے سارے نشیب و فراز اور کانپتی ہوئی دھڑکنیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زینت نے اپنے بازوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں اور سردی اور غصے سے اس کا پورا جسم
تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، ابراج خدارا بند کرو یہ پانی، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ ابراج شاور کے پانی میں اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پانی کے قطروں میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زینت کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم سے لہجے میں بولا، کیسی لگی صبح کی یہ ڈبل سرپرائزنگ ڈش میری جنگلی بلی؟ تم نے تو مجھ پر پانی ڈالا تھا، مگر اب دیکھو نا، تم خود اندر تک بھیگ چکی ہو، اور تمہارا یہ روپ دیکھ کر تو دل کر رہا ہے کہ باہر جانے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دوں۔ زینت نے پانی میں بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ سردی اور غصے سے ہل رہے تھے۔ تم ایک نمبر کے کمینے ہو ابراج ملک، مجھ سے دور رہو ورنہ یا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی یا میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ ابراج نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے درمیان پکڑا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور عشق صاف جھلک رہا تھا۔ خود کو مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم تو صرف میری ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں مجھ سے دور جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر اپنے لب زینت کے کان کے قریب کیے تو زینت نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑوائی۔ وہ جو یہاں پر ابراج کی ناک میں دم کرنے کے لیے آئی تھی، اب خود اس سے بری طرح سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ شخص 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار ہوتا۔ اگر کبھی وہ حویلی میں نہ ہوتا تو اس کے باوجود بھی وہ اس کے حواسوں پر سوار رہتا تھا۔ لیکن ایک اور بات تھی جو زینت کو بہت شدت سے فیل ہوتی تھی، وہ یہ کہ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراج کی باتیں ماننے لگی تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ابراج نے اسے اس کا موبائل فون دیا تھا، لیکن اس نے اپنے کسی بھی میل بیسٹ فرینڈ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب بھی اسے کسی کا خیال آتا تو اس کا دل بیزار ہو جاتا تھا۔ شاید وہ اپنی زندگی میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، یا پھر وہ واقعی میں سمجھ چکی تھی کہ اس عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جس رات اس نے ریسنگ لگائی، اس رات بھی وہ یہی سب کچھ ہی سوچ رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ابراج اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ایک بازو پر سر رکھے اسے بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں شرارت نہیں تھی، بلکہ عجیب سی چمک تھی۔ زینت بوکھلاتے ہوئے ہٹی تو ابراج نرم لہجے میں بولا، ایسے ہی لیٹی رہو، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ سن کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی، میں آپ کے حکم کی پابند نہیں۔ اس نے جلد بازی میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے میں ہونے والے درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے واپس گر گئی۔ اب کی بار ابراج نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ ہنس لیں جتنا ہنسنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اور آتا ہی کیا ہے؟ دوسروں کی بے بسی پر ہنسنا اور دل ہی دل میں خوش ہونا۔ ابراج کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں کب تمہاری بے بسی پر مسکرایا ہوں؟ بلکہ میں تو تمہیں خود سے بھی زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں کہتا ہوں کہ فوراً سے سردارنی کا منصب سنبھال لو، اس طرح سے تمہیں مجھ پر بھی حکم چلانے کا موقع مل جائے گا۔ حکم تو تم ویسے بھی مجھ پر چلاتی ہی رہتی ہو۔ اس نے زینت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسایا اور پھر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ اس کا انداز بے حد تھکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں، آخر کس طرح سے تمہیں یہ ثابت کروں کہ میں تمہیں کس حد تک چاہتا ہوں۔ ابراج کی آواز بھاری ہو گئی تھی، جبکہ زینت کے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں اپنی مرضی سے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر ابراج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو، لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ میری کون سی بات تمہیں زہر لگتی ہے اور تم مجھ سے اس حد تک نفرت کیوں کرتی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تو کبھی تمہیں اس طرح سے ڈانٹا بھی نہیں ہے، اور اگر غصہ آتا بھی تھا تو کنٹرول کر جاتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم سینسٹیو ہو اور برا منا جاؤ گی، لیکن اس کے باوجود بھی تم مجھ سے دور ہو گئی۔ بس
مجھے یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے سمجھاؤ زینت کہ آخر تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ تمہیں میری جو بھی عادت بری لگتی ہے تم مجھے بتاؤ، میں اس عادت کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ میں بالکل ویسا بن جاؤں گا جیسا تمہیں پسند ہے۔ زینت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا واقعی میں ابراج کہہ رہا تھا؟ اس نے بے اختیار ابراج کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری۔ یہ حقیقت تھی کہ کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شخص واقعی میں یہ سب کچھ بول رہا تھا۔ اس بار زینت سوچ میں پڑ گئی کہ اسے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس نے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا۔ بس ایک ضد تھی جو اس کے سر پر سوار تھی کہ وہ بچپن کے نکاح کو نہیں مانے گی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ کا بوجھ پڑ رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زینت نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا تو وہ گہری سانس خارج کرتا اس سے الگ ہو گیا۔ تو میڈیسن کھا کر ریسٹ کرنا، میں ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اس کی عادت تھی وہ جب بھی کہیں پر جاتا تھا زینت کو بتا کر جاتا تھا، لیکن اس بار وہ اپنا موبائل کمرے میں بھول گیا۔ جب زینت کو کوئی بھی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے ابراج کا موبائل اٹھا لیا۔ کافی دیر تک ٹرائی کرنے کے باوجود بھی پاس ورڈ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے وہاں پر جنگلی بلی ٹائپ کیا اور حیرت انگیز طور پر موبائل کا لاک کھل چکا۔ اس کے ساتھ ہی زینت کا دل بھی خوشی سے جھوم گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب شاید اسے کوئی ایک جواز مل جائے گا جس سے وہ ابراج کی کوئی برائی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر یہاں پر بھی اس کی کوششیں بے سود چلی گئیں۔ ابراج کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو تھے لیکن اس نے وہاں پر کسی کو بھی رپلائی نہیں کیا ہوا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی ڈھیر ساری لڑکیوں کے میسیجز پڑے ہوئے تھے، لیکن ابراج نے ان کو اوپن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور کچھ یوں ہی سین پر چھوڑ دیے تھے۔ آخر یہ انسان اس قدر شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی جان تو کہتی تھی کہ مرد کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عیاش ہوتا ہے۔ اور زینت جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اس نے ابراج کے سارے اکاؤنٹس کنگالے تھے اور اس کے علاوہ اس کی پرائیویٹ چیزوں کو بھی اوپن کر کے دیکھا، لیکن کہیں پر بھی اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تھک کر وہ موبائل سائٹ پر رکھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ الجھی سی رہنے لگی تھی، جبکہ ابراج کی پھر سے وہی شرارتیں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ اب وہ زینت کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس سے لڑائی نہیں کرتا تھا۔ جانتا تھا لڑائیوں سے ان کے آپس کے فاصلے بڑھیں گے۔ زینت سے دوبارہ اس کے صبر کا امتحان لینے کے لیے اسے یونیورسٹی جانے کی پیشکش کی تو ابراج نے اسے اجازت دے دی، وہ بھی بغیر ضد کے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے تم میرا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ زینت کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کا موڈ لڑائی کرنے کا تھا، اسی لیے وہ فوراً کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی۔ تو ابراج نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی حاصل کر چکا ہوں، بس تم اس بات کو مان نہیں رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، بلکہ تم میری عاشق بن چکی ہو۔ وہ ابراج کا لہجہ حد سے زیادہ شرارتی تھا، جبکہ زینت کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سے ہی آنسو بہاتی رہی۔ ابراج اس سے پوچھ کر تھک گیا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے دادی جان کے پاس جانا ہے، اور ابھی وہ دادی کے کمرے میں ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ فریدہ بیگم نے زینت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کی انگلیاں زینت کے بالوں میں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ زینت میری بچی، فریدہ بیگم کی آواز میں نرمی تھی، تم اتنی سمجھدار ہو، پھر خود کو اتنی الجھن میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ زینت نے دادی کے بازو پر سر رکھا ہوا تھا، اپنا سر تھوڑا سا اور سرکایا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں اور پلکیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ہکلاتی ہوئی آواز میں بولی، دادی جان، میں سچ کہتی ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت سے بات کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے تو اسے بہت زیادہ پریشان کیا، اسے تنگ کیا ہے، اسے تو مجھ سے بدلہ لینا چاہیے۔ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس کا یہ لہجہ مجھے فریب لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں اس پر یقین کروں گی تو وہ بعد میں مجھے دھوکہ دے دے گا اور مجھ سے میرے رویے کا بدلہ لے گا۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں جب وہ مجھ سے دور جاتا ہے یا غصہ کرتا ہے تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ واقعی محبت ہے یا صرف کوئی ضد؟ فریدہ بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ ان کے زیادہ چہرے پر ایک مطمئن اور گہرا سکون اتر آیا۔ انہوں نے زینت کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، محبت ضد نہیں ہوتی زینت، اور ابراج کو دیکھ کر کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ کسی بچپنے کی ضد میں تمہیں اس طرح سنبھال رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو پالا ہے، جب وہ چھوٹا تھا نا تب سے لے کر آج تک اس کے دل میں صرف ایک ہی نام بسا ہے، اور وہ تم ہو۔ وہ کم گو ہے، اپنی بات زبان پر نہیں لانا جانتا، اسی لیے اس کے الفاظ تمہیں سخت لگتے ہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں جو جنون اور محبت کا احساس تمہارے لیے ہوتا ہے وہ کوئی زبردستی نہیں بلکہ وہ عشق ہے جو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ زینت نے ایک لمبی سانس لی، اس کے اندر موجود طوفان جیسے تھوڑا سا مدھم ہونے لگا تھا۔ لیکن دادی، وہ مجھ پر حکم چلاتا ہے، مجھے قید رکھتا ہے، میرے ہر معاملے میں وہ دخل دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ فریدہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پیار سے سمجھایا، زینت، جو شخص تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، جو تمہارے ایک آنسو پر اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، کیا تم اب بھی نہیں سمجھ سکیں کہ وہ تمہیں کس مقام پر رکھتا ہے؟ تم اس کی کمزوری بھی ہو، اس کی طاقت بھی۔ جس دن تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا تمہیں خود سے شرمندگی ہوگی۔ تم نے اتنے سال ایک ایسے انسان سے نفرت کی جو تمہاری ایک مسکان کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتا ہے۔ زینت خاموش ہو گئی تھی، اس کے دل میں دادی کی کہی ہوئی ایک ایک بات اترتی چلی گئی۔ اسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارے مناظر یاد آنے لگے۔ اس کا دل اندر ہی اندر ماننے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا، شاید وہ خود بھی اس بے نام رشتے کے حصار میں کہیں نہ کہیں قید ہو چکی ہے۔ وہ سارا دن دادی کے پاس ہی رہی، اور پھر رات کے وقت دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ کمرے کے اندر وہی شخص موجود ہے جو اس کے دل کی ہر دھڑکن پر حکومت کرتا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ابراج اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ کمرے کے صوفے پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا جسے وہ بے چینی سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ابراج نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سرخ اور نیند سے بوجھل آنکھیں سیدھا زینت پر آ ٹکی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینت کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ شدید بے چینی سے تپ رہا تھا، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے پاس گیا تو زینت نے بے ساختہ سسکی بھری۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس کی پشت کو تھپکتے ہوئے بولا تو زینت کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ایک پاگل نفسیاتی عورت، میں ایک بے وقوف لڑکی۔ یہ سن کر ابراج نے اس کی بات کاٹی۔ خبردار، جو تم نے میری زینت کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا۔ یہ کہہ کر ابراج نے اس کے چہرے کے پیالے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پلیز رونا بند کرو،
بلا شبہ تمہاری آنکھیں رونے کے بعد بے حد حسین لگتی ہیں، لیکن تم مسکراتے ہو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں زینت، بے تحاشا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ آخر مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں تو آپ کی انا کے ساتھ کھیلا اور میرے لیے وہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی تمہارے معاملے میں نے کبھی اپنی انا کو اونچا کیا۔ تو میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میں بس تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زینت کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ مجھ سے بعد میں بدلہ تو نہیں لیں گے نا؟ ابراج نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں بیوقوف نہیں جو اپنی محبت کو حاصل کر کے اسے دوبارہ پھر سے دور کروں گا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے شکوک و شبہات کو دور کروں گا اور تمہیں بے تحاشا محبت دوں گا۔ تم اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتی ہو، تم ہمیشہ مجھے اپنے برابر میں کھڑا پاؤ گی۔ کبھی بھی تمہاری زندگی میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ابراج کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسی وجہ سے اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ اس رات زینت نے اپنی مرضی سے خود کو ابراج کی سپردگی میں دے دیا تھا۔ ابراج نے اسے اس قدر محبت سے سمیٹا کہ زینت اسے دوبارہ سے عشق ہو گیا۔ وہ اس شخص کی عزت کرنے لگی اور اس کی قدر کرنے لگی۔ اس کے بعد اس کی ساری ضدیں خود بخود دم توڑ گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے۔ اب اس کا مقصد ابراج کو تنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا سکون بننا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ابراج نے اس کی ساری خواہشات پوری کی تھیں۔ 2 سال تک تو وہ گھومتے رہے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب زینت کے گھر میں ایک ننھا سا شہزادہ آیا تو ابراج کے دل میں اس کے لیے عزت اور قدر مزید بڑھ گئی تھی۔